बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिसबाह मोहम्मद अहमद शहजाद मलिक आप देख रहे हैं सच क्या नाज़रीन। सच ये है कि मेरे जंग के अंदर एक बार फिर लूट मार का बसार गर्म कर दिया गया है। और देखिए कि लूट मार का तरीका क्या अपनाया गया है। मेरे जंग का मेन गोयरा रोड एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ के निशाने पर। और आइए महकमा हाईवे और डीसी जंग की मौजें और देखें कि जेबें कैसे भरी जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा जंग वालों को प्रोजेक्ट है, जो कि पिछले दिनों में बड़ी बड़ी पोस्टें चल रही थी और फरमाया जा रहा था, कोई कह रहा था कि मैं लेके आया हूँ, कोई कह रहा था कि मैं लेके आया हूँ। मुआविया आसिम के बयान थे कि मैंने वर्ल्ड बैंक से ये मनसूबा मंजूर करवाया। तो शेख नवाज़ अकरम साहब के बयान थे कि ये प्रोजेक्ट मैं जब चेयरमैन बल्दिया था तब ये लेके आया था। मगर बदकिस्मती कि वज़ीर आज़म है या गुलाम बीबी परवाना, इस तरह के जो मुखालफिन सियासतदान थे, उन्होंने शेख नवाज़ अकरम, शेख वकास के जो छोटे भाई हैं, उनको ये प्रोजेक्ट जो है ना चलाने दिया और ये इस प्रोजेक्ट पे काम ना होने दिया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहसिन नकवी साहब, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे, निगरान वज़ीर आला पंजाब। उनका मैं दिल के था गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में निगरान सेटअप के दौरान उन्होंने जंग वालों को एक साफ़ सुथरा शहर बना के दिया और ये इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया। और ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो सैयद मोहसिन नकवी साहब है, ये क्रेडिट उन्हें जाता है। अब अगर कोई भी MP है या MNA कहे कि ये मैं लेके आया हूँ, ये मैंने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, बिल्कुल गलत है। हाँ, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं और पंजाब के एक बहुत बड़ी लीड से इलेक्शन मारने वाले लीडर हैं, और उसके जो छोटे भाई शेख नवाज़ अकरम साहब, ये प्रोजेक्ट वाकई वो लेके आए। मगर बदकिस्मती से कि किसी भी मुखालिफ ने काम शुरू ना करवाने दिया। लेकिन अल्लाह ने उन मुखालफिनों को जब शिकस्त में बदला और मोहसिन नकवी की शक्ल में एक वज़ीर आला पंजाब बना, तो वो जंग शहर की सफाई सुथराई का माहौल जो है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता गया। लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह। अब देखें, सवाल ये है, मेरे चैनल का नाम है सच क्या है, तो सच बात हमें करनी चाहिए। वैसे भी चैनल से हट के भी हमें सच बोलना चाहिए, सच बयान करना चाहिए, चाहे गर्दन भी क्यों ना उतर जाए, कोई कत्ल भी क्यों ना कर दे। लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जंग की सफाई सुथराई और जंग के तरक्याती कामों पर बात करता हूँ। मैं किसी भी सहाफ़ी की तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं करता। लेकिन बात यह है, असल बात की तरफ आएँ कि जंग गोयरा रोड, जंग टोबा रोड, जंग सदीकाबाद शुगर में रोड जो है, या दीगर रोड मज़ीद जो निशाने पर हैं जिनको उखाड़ा जा रहा है, और बहाना है कि सीवरेज पैप जो है, सीवरेज लाइन वो बिछाई जा रही है। सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, अच्छी बात है। सीवरेज जो है, सीवरेज निज़ाम हमारे जंग का बहुत दरम बरम था और सीवरेज पानी हर गली, हर बाज़ार, हर रोड पे ऐसे खड़ा था जैसे कि एक सैलाबी सूरत हाल होती है। ये तो अच्छा काम है। लेकिन असल बात यह है कि ये सीवरेज निज़ाम जो है, जब जंग की सड़कें बनाई गई थी, जंग के रोड बनाए गए थे और अरबों खरबों रुपए लगाए गए थे, उससे पहले ये सीवरेज पाइप लाइन क्यों नहीं बिछाई गई। और देखिए कि ये तो चलो अब सीवरेज पाइप लाइन का एक बहाना बनाया गया कि हम जंग को एक पूरा नया सीवरेज दे रहे हैं। लेकिन जंग सरगोदा रोड जो मुआविया आज़म के दौर हुकूमत में बार बार बनता रहा, टूटता रहा, गठ जोड़ लगाते रहे। मुआविया आज़म के दौर हुकूमत में सरगोदा रोड को 3 दफ़ा उखाड़ा गया और 3 दफ़ा बनाया गया। उसकी वजह क्या है? एक ही MPA है और एक ही MPA के दौरे हुकूमत में 3 दफ़ा रोड को उखाड़ कर 3 दफ़ा दोबारा बनाया गया। वजह क्या है कि कभी इंजीनियर पे इल्ज़ाम था, कभी किसी पे इल्ज़ाम था, कभी किसी ऑफिसर पे इल्ज़ाम था। मतलब है कि असल बात यह है कि उसी रोड को बार बार मुरम्मत करना और बार बार उसी रोड का कमीशन खाना, ये एक वतेरा बन चुका था। मुआविया आज़म साहब ने जो ये तरीक़ाकार अपनाया था, ये सब के सामने है। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, उसने जब नीयत में फ़ॉल्ट देखा तो उसने शिकस्त में बदल के दिखा दिया। और शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त एक बहुत बड़े लीडर बन के सामने उभरे हैं और सामने आ रहे हैं, इस बात का शक नहीं है कि शेख साहब के जो लीडरशिप है उसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने उससे हर किस्म से नवाजा और एक बड़े कॉन्फिडेंस वाले लीडर हैं।
اور شیخ وقاص وہ لیڈر ہیں جو ماضی میں بھی اور موجودہ دور حکومت میں بھی اپنے مخالفین کو، دشمنوں کو، سب کو للکار کے وہ ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ میں پاکستانی اور میں اس قوم کے لیے اور اپنی جنگ کے لیے لڑنا جانتا ہوں۔ اگر بات یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم کے بھائی شیخ نواز اکرم جو کہ بلدیہ چیئرمین رہ چکے ہیں، اور شیخ نواز اکرم کا جو دور حکومت بلدیہ دور حکومت تھا وہ یہ تھا کہ جو ایم پی ایز ایم این اے کی کوٹھیوں پہ اس وقت جو عورتیں بلدیہ کی ملازمین جو ہیں، یا شیخ نواز اکرم نے اپنا بلدیہ چیئرمین کا حلف اٹھاتے ہی ان لوگوں کو سب سے پہلے واپس بلایا اپنے دفتر، اور مقررہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد اس نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی بلدیہ کی ملازمین اب کسی بھی کوٹھی پہ مجھے کام کرتا نظر نہ آئیں، اپنی جنگ کی سڑکوں کو صاف کریں، گلیوں کو صاف کریں اور جنگ کو صاف ستھرا بنائیں۔ مگر بدقسمتی کے کچھ دنوں بعد ہی ایک مسلط ہونے والا معاویہ اعظم، جس نے جنگ کو تباہ و برباد کیا اور جنگ کو تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہ دے سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم غلام بی بی پروانہ صاحبہ نے جو جنگ کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ باتیں بعد میں ہیں، اصل بات کی طرف ہیں کہ جنگ کی تمام سڑکوں کو اس وقت اکھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، جگہ جگہ کھڈے مار کے رکھ دیے گئے ہیں، اور جنگ کے اس وقت جو سڑکوں کے حالات ہیں، جو یقین کریں میں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں، کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں اس سے ایک درخواست دوں کہ سر ایک دن ہمارے ساتھ تھوڑا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تھوڑا گشت کریں اور دیکھیں حالات، آپ کو پتہ چلے کہ مٹی اڑ اڑ کے آنکھوں میں کیسے جا رہی ہے، اور جو موٹر سائیکل سوار ہیں، جو سائیکل سوار ہیں، جو پیدل گزرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے۔ ڈی سی صاحب آپ نے پیپ لائن بچھوانی شروع کی ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چلو کمائیں کھائیں جو مرضی کریں، وہ آپ کا اپنا مشن ہے، وہ تو آپ پہ گلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو شروع دن سے ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارے جو عدلیہ ہے یا دیگر ادارے جو ہیں، ہمیں وہ شروع دن سے لوٹ رہے ہیں، ہم لوٹتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ رزق اور موت میں ہی دینے والا ہوں اور مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور جتنا مرضی کوئی لوٹے، لیکن میرے کبھی آج تک نہیں سنا کہ کوئی بغیر کھائے پیے مر گیا یا کوئی بھوک کی وجہ سے مرا نہیں، بلکہ یہ سنا ہے کہ فلاں نے رج کے کھانا کھایا، فلاں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، فلاں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ہیضہ ہو گیا اور بدہضمی ہو گئی، وہ مر گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں چلو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ گوہرا روڈ جامعہ چوک سے لے کر بے کالونی تک اکھاڑا گیا ہے، اور پھر ٹوبر روڈ کا جو حشر نشر ہے یا صدیق آباد شوگر میل والا جو روڈ ہے، وہ جو ہے اس کا جو حشر ہے، جو تھانہ سٹلائٹ ٹاؤن والا روڈ ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اکھاڑا جا رہا ہے، اور مٹی کی ڈھیر اور اتنی کھندقیں کھودی جا رہی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ پورے جنگ کو سیورے نہیں دیا جا رہا بلکہ پورے جنگ کے عوام کو دفنایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل بات ہے کہ دیکھیں پیپ لائن تو بچھ گئی، پیپ بچھا دیے گئے، اب روڈ کے اوپر جو سائڈوں پہ مٹی پڑی ہے اسے کون اٹھائے گا، اسے مٹی کو ٹھکانے کون لگائے گا، اور جو جنگ گوہرا روڈ کے اوپر پودے لگے تھے، وہ پودے جو تباہ و برباد پودے ہوئے، ان کا مالک کون ہے، ان کا وارث کون بنے گا، ان پودوں کی دیکھ بھال دوبارہ کون کرے گا، یا ان کی جگہ پہ نئے پودے متبادل پودے لگا کے یہ پودے جو ہیں ان کو پانی کون دے گا، اور جو جل کر راکھ ہو گئے اور کچھ باقی سیورے کے بہانے سے پودے تباہ برباد۔ اب دیکھیں یہ حکام بالا تک یہ کمشنر فیصل آباد جو ہیں میڈم صاحبہ، ان تک یہ کوئی آواز پہنچائے تو پتہ چلے کہ جھانگ کے سڑکوں پر جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ تو اس وقت جل کر راکھ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور سننے میں آ رہا ہے ذرا کے مطابق کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹینکیاں ہیں ان کا جو تیل ہے وہ ابھی بھی بل کی شکل میں ریکارڈ میں بھیجا جا رہا ہے کہ ہم روزانہ اتنے سڑکوں کے اوپر لگائے جانے والے جو پودے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر دو ٹائم یا 3 ٹائم پانی لگا رہے ہیں، اور اتنا تیل جو ہے وہ جل رہا ہے، وہ مطلب ہے کہ سارے وہ اخراجات اکٹھے کر کے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جمع کروائے جا رہے ہیں اور بل لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تحقیقات کون کرے گا؟ اصل مافیا میرے ادارے ہیں، اصل مافیا میرے اداروں کے اندر مگر ماچھ جو مافیا بیٹھا ہے، اصل وہ مافیا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت کو سامنے کبھی بھی نہیں رکھا، اور کچھ میرے صحافی بھائی ایسے بھی ہیں
جو حقیقت کو سامنے رکھنے کے بجائے وہ اپنے چولہا چلانے کے لیے دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کس کو بلیک میل کرنا ہے، کس کی جیب کاٹنی ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس سے پیسے لے کے گھر کی سبزی بنانی ہے، کس سے پیسے لے کے اور کس کو بلیک میل کر کے ہم نے کل شادی پہ جانا ہے یا شادی نبھانی۔ مطلب کہ یہ انہوں نے ایک روزی روٹی بنا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے بنائیں بھائی، آپ کا اپنا پیٹ لگا ہوا ہے، اللہ نے پیٹ لگایا، آپ بنائیں، جو مرضی کرے کمائیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ جھنگ کی سڑکوں کا اس وقت جو حال ہے، دیکھیں سیوریج نظام کا ایک بہانہ ہے کہ سیوریج بچھائی جا رہی ہے، سیوریج پائپ لائن جو سیوریج پائپ ہیں وہ بچھائے جا رہے ہیں، چلو وہ تو بچھائیں، اچھی بات ہے، سیوریج کا یہ جو روزانہ کا تماشا بنا ہوا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مٹی کون اٹھائے گا، اسے ٹھکانے کون لگائے گا، اس کے اوپر پانی کون پھینکے گا، یہ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کو صاف کون کرے گا، یا یہ مٹی اڑ اڑ کے لوگوں کے آنکھوں میں جائے گی اور لوگ پریشان ہوں گے۔ اور یقین کریں میرے ساتھ ایسا کچھ واقعات ہو چکے ہیں کہ میں اکثر گوئرا روڈ سے میرے گزرنا ہوتا ہے، تو جب ڈیوو یا کوئی بھی بڑی گاڑی قریب سے گزرتی ہے تو مٹی اڑ اڑ کے آنکھوں میں جاتی ہے، اور خدا کی قسم اس وقت دل کرتا ہے کہ میں جوتا اتار لوں اور ہاتھ میں پکڑ کے ایسے کہوں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ایسے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ایک لوٹ مار کا بازار ہے۔ روزانہ کی تنقیدیں، روزانہ کے ڈرامے، یہ روزانہ کے جو احتجاج ریلیاں، یہ سب فضول ہے۔ یا تو ہمیں ایک قوم بن کے سری لنکا ہے یا کینیا ہے ان سے سیکھنا ہے، یا تو ہمیں ان کی طرح ایک قوم بننا چاہیے۔ اگر ہم ایک قوم نہیں بن سکتے تو پھر رونا دھونا یہ ختم کریں، پھر آپ اپنی دیہڑی لگائیں، چاہے وہ چوری سے لگائیں، چاہے وہ ڈکیتیوں سے لگائیں، چاہے وہ آپ کرپشن سے کر کے لگائیں، چاہے وہ آپ کسی کی جیب کاٹیں، جو مرضی کریں، پھر آپ اپنی دیہڑی لگائیں، اپنے چولہے چلائیں، بچوں کو کھلائیں، آپ بھی کھائیں اور آرام سے سو جائیں، پھر چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں یہ سارا معاملہ۔ اگر آپ ایک قوم نہیں بن سکتے، آپ حق کو حق نہیں کہہ سکتے، اگر آپ ان ظالم کے خلاف نکل نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو پھر آپ تمام باتوں پر یہ جو فضول توجہ ہے یہ ہٹا لیں اور یہ ختم کر دیں۔ اور امید کرتا ہوں میرے تمام دوست جو ہیں وہ میری اس ویڈیو کو سنتے ہوئے آگے فارورڈ بھی کریں گے اور میرا بازو بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ہر نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں گے اور دیکھتے رہیے سچ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔